بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ خانیوال میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے انٹیلیجنس کے 2 آفیسرز کل وہاں پہ شہید کر دیے گئے۔ ان کو کسی دہشت گرد نے فائرنگ کر کے مارا، اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا اس کی تحقیقات تو بھی جاری ہیں، لیکن جو اس کے بارے میں جو کچھ تفصیلات پتہ چلی ہیں وہ بڑی کچھ عجیب سی ہیں، اور اس سے جو نتیجہ میں اخذ کرتا ہوں وہ یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں آفیسر جن کو قتل کیا گیا ہے، جن کو مارا گیا ہے، یہ غالباً قاتل جس نے قتل کیا اس سے کچھ واقفیت تھی ان کی، اس کو جانتے تھے۔ وہاں پہ خانیوال میں ایک روڈ سائیڈ ہوٹل جو کہ چائے وغیرہ مہیا کرتا ہے اور کھانا وغیرہ وہاں پہ ملتا ہے، یہ دونوں آفیسر اپنی گاڑی کھڑی کر کے پارکنگ میں، اور یہ اندر گئے ہیں گاڑی یا موٹر سائیکل سے، ان کے یہ ہوٹل میں گئے ہیں، اور وہاں پہ یہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ قاتل ہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ساتھ کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا نہیں، کھانا نہیں کھانا بلکہ میں چائے پیوں گا۔ لہٰذا انہوں نے چائے آرڈر کی، اور وہاں سے چائے پینے کے بعد یہ وہاں سے چل کے پارکنگ تک گئے، اور وہاں جا کے پارکنگ میں جب یہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس شخص نے ان کے اوپر گولیاں چلائیں۔ اگر تو یہ نیریشن 100% درست ہے، کیونکہ پولیس کے ذرائع سے پتہ لگی ہے، تو پھر اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ آدمی واقفیت رکھتا تھا۔ اب یہ واقفیت رکھنے والا آدمی جو ہے کوائٹ پاسبل کہ یہ ان کا ایک سورس ہو، جیسے عموماً کوئی نہ کوئی لوگ رکھے ہوتے ہیں جو مخبری کے لیے آپ کو بتاتے ہیں، اور ان کو پیسے ویسے دیے جاتے ہیں مخبری کے کام کے، اگر نہ پیسے دیے جائیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، وہ دوسری سائڈ سے جا کے مل جاتے ہیں۔ کئی ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جو کہ تحقیقات میں پتہ لگیں گے، اور وہاں قریب ہی ایک جنگل کا علاقہ ہے، لہٰذا یہ جو قاتل ہے یہ غالباً اپنا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو وہاں سے بھاگا اس طرف۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پولیس کی وہاں پہ ناکہ بندی، چیکنگ وغیرہ کس قسم کی ہے، اگر تھی تو وہ اس سے کوئی فائدہ ہوا، کوئی پکڑا گیا یا نہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے مضمرات بڑے شدید ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں یہ 2 لوگ، ان میں خاص طور پہ ایک شخص جو نوید غالباً نام، وہ بڑا سیلیبریٹڈ آدمی تھا، اور اس نے بہت سارے ایسے کیسز حل بھی کیے ہوئے تھے اور دہشت گرد پکڑے بھی ہوئے تھے جن سے اس کی کارکردگی کو بڑا سراہا گیا، اور اس نے کارکردگی کا تمغہ بھی ملا ہوا تھا اپنی کنٹریبیوشن کی وجہ سے، اور یہ پنجاب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک ایسٹ تھا، ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ اگر اس طرح کے واقعات ہو جائیں کہ آپ کے وہی لوگ جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، کہ وہ سنتے دیکھتے اور آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں قاتل، دہشت گرد، اگر ان پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں تو ان میں بددلی پیدا ہوگی، اور اس بددلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی کارکردگی بھی متاثر ہو۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ جیسے ہی طالبان نے، TTP نے اپنی فائر بندی ختم کی، اس کے بعد سے فوری طور پہ جو واقعات ہونے شروع ہوئے اور وہ مختلف جگہوں پہ، تو اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت کے اندر جو کہ ان سے بات چیت ہوتی رہی یا ان کو ہم نے فائر بندی کا ایک آسرا لینے دیا، اس دوران میں انہوں نے ملک کے باقی علاقوں میں اپنے سلیپر سیلز وغیرہ بنا لیے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے لوگ پہنچا دیے۔ ایک اس کے علاوہ وجہ ایک یہ بھی رہی کہ افغانستان میں افغان طالبان کی طرف سے ان کے اوپر پریشر تھا، کیونکہ وہاں پہ ان کی سیف ہیونز تھیں، لیڈرشپ تو اب بھی وہیں ہے، لیکن ان کی جو فائٹنگ فورس تھی یا جو ان کے ٹیررسٹ وغیرہ تھے
وہ افغان طالبان ان کو لازماً یہ کہتے تھے کہ ہمیں شرمندگی ہے اس بات کی کہ آپ ہماری زمین سے استعمال کرتے ہیں اور وہاں واقعات کرتے ہیں پاکستان میں، لہذا انہوں نے بھی کچھ ان کو پریشرائز کیا، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی طرف روانہ ہوئے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھر پھیل گئے۔ اب یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہم نے ایک ضرب عضب آپریشن لانچ کیا تھا جب APS کا واقعہ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد، اور وہ جو ضرب عضب آپریشن تھا وہ بڑا کامیاب آپریشن تھا، کافی لمبے وقت تک کے لیے چلتا رہا، کیونکہ یہ علاقہ نارتھ وزیرستان کا جہاں یہ آپریشن ہوا تھا وہ بڑا پہاڑی دشوار گزار علاقہ ہے، اور یہاں سے یہ لوگ بھاگ کے افغانستان بھی گئے، پھر وہاں پہ کئی سال بیٹھے رہے اور وہیں سے پھر کارروائیاں بھی کرتے رہے، لیکن اس آپریشن کی کامیابی کے بعد دہشت گردی بہت حد تک ختم ہو گئی تھی۔ اب ہمارا یہ سال الیکشن کا سال ہے۔ 2013 کے الیکشنز میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اسی طرح ٹیررزم بڑا زور پہ تھا، ضرب عضب بعد میں لانچ ہوا۔ 2013 میں جب ٹیررزم بڑا زور پہ تھا تو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بڑا خون خرابہ، بلوچستان میں کئی دھماکے وغیرہ ہوئے، لوگ جلسہ جلوس کر رہے اور اس میں دھماکہ ہو گیا، لوگ بڑے مارے گئے، اس میں خاصا نقصان ہوا تھا۔ اب اس سٹیج کے اوپر یہ بڑا ضروری ہے کہ اس خطرے کو فوری طور پہ نپٹایا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو الیکشن تک بڑھ جائے گا زیادہ، اور پھر الیکشنئرنگ میں جب لوگ کیمپیننگ کرتے ہیں، جب جلسے جلوس نکالتے ہیں، تو یہ جانوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ الیکٹورل کیمپین چلانی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر یہاں پہ جو طالبان کے مطالبات وغیرہ تھے وہ تو کوئی ماننے والے مطالبات تھے نہیں، لہذا وہ یہ کہیں کہ جی ہم اس پہ ناراض ہیں تو وہ تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مطالبات یہی تھا کہ جناب ہماری شریعت جو ہم سمجھتے ہیں وہ آپ لاگو کریں، یعنی یہ 1,500-2 ہزار لوگوں کا ایک گروہ وہ پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اپنی مرضی کی شریعت نافذ کر دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی KPK میں جو علاقے آپ نے ضم کیے ہیں فاٹا وغیرہ کے ان کو واپس بحال کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھی چھوڑیں جو کہ پاکستان کی قید میں، اب وہ چھوڑنے والا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بڑے بڑے جرم کیے ہوئے، قتل کیے ہوئے لوگ، تو وہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا امن ہوتا جہاں، اور پھر ان سے بات چیت کرنا ہی غلط تھا اس لحاظ سے، یہ تو افغان طالبان نے مجبور کیا اس لحاظ سے کہ بات چیت ہوتی ہے 2 ریاستوں کے درمیان۔ ہمارا ملک ایک اسٹیبلش گورنمنٹ یہاں موجود ہے، اور یہ گورنمنٹ آپ ایک دہشت گردوں کے گروہ سے جا کے مذاکرات کرے، یہ کوئی مناسب لگتا نہیں، اور اس کا نیچرلی نتیجہ بھی کوئی ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑھتا گیا، اور ہماری اس وقت کی ہینڈلنگ نے کچھ چیزیں خراب کی۔ اب پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے اور وہاں سے یہ لوگ آ کے حملہ کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ روکیں، افغان طالبان ان کو نہ روکیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس میں طالبان نے بڑا برا منایا، افغان طالبان نے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کے بیانات نہ دیں جس سے کہ ماحول خراب ہو اور بلا وجہ یہاں اشتعال انگیزی ہو افغانیوں میں۔ افغانی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ شکر گزار لوگ نہیں ہیں۔ پاکستان نے جو کچھ ان کے لیے کیا اور جتنا نقصان اٹھایا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے لیے کوئی اپریسیشن نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں۔ یہ تشویش کے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، یہ صرف پاکستان کو نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں چائنیز جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے افغانستان کے اندر، وہیں حملہ ہوا تھا۔ تو افغانستان کے اپنے اندر بھی خود کئی حملے ہو چکے، اور وہاں پہ دہشت گردی بڑی ہے اور سارے گروہ وہاں موجود ہیں۔ اس سچویشن کو ہمیشہ امریکہ جو ہے وہ خاصا دلچسپی سے دیکھتا رہا، اور امریکہ نے اب بھی سٹیٹمنٹ دی، یعنی افغان طالبان کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان کو ایسی پرووکیٹو سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، تو امریکہ نے بھی بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ یہ دہشت گردی جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے عوام کا بڑا نقصان ہوا ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے لیے جو بھی کارروائی کرنا چاہے کرے، اور امریکہ نے کہا کہ ہم اس کی پاکستان کی مدد بھی کریں گے۔ یہی وہ ایک لنک ہے جو کہ تھوڑا خطرناک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ
ہمدردی موجود ہے افغان طالبان پر، اور یہ امریکنز بھی جانتے ہیں، دوسرے ملک بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کو بیانات دینے کی بجائے یا امریکہ پہ انحصار کرنے کی بجائے پاکستان کو ریجنل کانفرنس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دہشت گردی کا خطرہ ایران کو بھی یہاں سے ہے، چائنا کو ہے، پاکستان کو ہے، تو کیوں نہ سب ملکوں کے ساتھ مل کے ان کو بات چیت کرے۔ اگر پاکستان اکیلا سٹیٹمنٹس وغیرہ دے گا تو افغانی ریئیکٹ کریں گے، کیونکہ افغانیوں میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ بڑا مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کی بہت مہربانی ہے ان کے اوپر۔ اب یہ کانفرنس اگر ہم اب ارینج کرتے ہیں جہاں طالبان کو کنفرنٹ کیا جائے، اس میں چائنا بھی ہو، پاکستان بھی، اور ان کو کہا جائے کہ دیکھیں آپ کو دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی آپ کے حرکات کی وجہ سے، آپ نے یہاں پہ ان لوگوں کو روکا ہوا ہے، یہ پناہ گاہ ہیں آپ کی، آپ ان کو ختم کرنے کی بجائے آگے سے سخت بیان دیتے ہیں۔ تو اس قصے کو ختم کریں قبل اس کے کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنا کھیل یہاں شروع کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ کرنے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی اس آپریشن کو جتنا جلدی ہو سکے وہ لانچ کرے، اپنی انٹیلیجنس کو آرگنائز کرے، ری آرگنائز کرے، تاکہ جو ہم نے تجربہ حاصل کیا تھا طالبان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا، اس تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم دوبارہ سے اس خطرے کا مقابلہ کریں اور اس خطرے کو ختم کریں۔ سائملٹینیسلی ہمیں اپنے بارڈرز کو دیکھنا چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے، اور افغان طالبان کے ساتھ لگاتار ہمارا کانٹیکٹ رہنا چاہیے، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر یہاں پاکستان میں آپریشن ہوتا ہے تو پھر انہوں نے ان طالبان کو اپنے علاقے میں اگر گھسنے دیا واپس، تو یہ پھر دوبارہ افغان طالبان کے ساتھ ایک مسئلہ بن جائے گا۔ یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان طالبان اب ان کو پناہ نہیں دیں گے۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سیاسی اور ملیٹریلی حل کرنے طے کر کے تو پھر ایک آپریشن لانچ کیا جانا چاہیے، تاکہ طالبان کا اگلے الیکشن کے آنے سے پہلے کلا کما کیا جائے، ورنہ وہ آپ کے الیکشنئرنگ اور پورے الیکشن کا قصہ خراب بھی کریں گے، اور اس میں جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔